السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ. امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے. سامعین، یہ اسمبلیوں کی جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے یہ جا کر فل کورٹ میں اور زیادہ دلچسپ ہوتا جا رہا ہے، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ ساری پوری قوم پر آیا ہے. اس حوالے سے میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہ وہ جو کچھ بھی یہاں بینچ میں بیٹھ کر جو بھی کردار ادا کر رہے ہیں، جو بھی رول پلے کر رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن انہوں نے یہ جو لائیو نشریات جناب قوم کو دکھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس سے سب کچھ عیاں ہو گیا ہے. قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ کون پاکستان کے آئین کا حامی ہے، کون ایسا ہے جو جناب اس وقت ڈنگ ٹپاؤ چاہتا ہے، کون چاہتا ہے جو ڈکیتیاں کرنا چاہتا ہے پاکستان کی اسمبلیوں کی سیٹوں پر، اور سب کو تقریباً بے نقاب کر کے رکھ دیا. حالانکہ رپورٹنگ پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن پہلے اس قسم کی رپورٹنگ نہیں ہوتی تھی. آج جناب کم از کم میں کہتا ہوں کہ 5 جج ایسے ہیں جو ڈٹ گئے ہیں. انہوں نے کہا جی حق اور سچ کی بات ہوگی، آپ ہمیں جزوی انصاف کے لیے آپ ہمیں قائل نہیں کر سکتے. وہ کون کون سے جج ہیں جناب؟ ان میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں سب سے پہلے، جو چیف جسٹس کے بعد سب سے زیادہ جناب جو اس وقت سینئر ہے. جسٹس منیب اختر ہیں جو اس کے بعد سینئر ہے. اچھا، جسٹس عائشہ ملک اس حوالے سے اہم رول ادا کر رہی ہیں. جسٹس اطہر من اللہ جناب اس حوالے سے، اور جسٹس حسن رضوی صاحب بھی اس حوالے سے کھڑے ہوئے. مطلب یہ 5 جج وہ ہیں کہ جناب جو کسی طور پر بھی کمپرومائز کرتے نظر نہیں آتے، اور جو دوربین لوگ ہوتے ہیں، جو دور رست نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ یہ اگر ڈیلے ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 5 جج ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں. اور اس وقت جسٹس قاضی فائز صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ باقی ججوں کا بھی کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ اگر 2 جج جیسے جسٹس یحییٰ آفریدی وہ، اور اس کے بعد ایک جج بھی اگر ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو اس سارے کیس جو حکومت کے خلاف چلا جائے گا اور ان کے حق میں چلا جائے گا. پھر وہ جواب کیا دیں گے؟ اصل مسئلہ تو یہ جواب کیا دیں گے، کیونکہ پہلے ایک مرتبہ ایسے ہو چکا ہے. پہلے جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے ہوا. جب ٹیریان کیس آیا تو انہوں نے جناب فیصلہ لکھ کر بھیج دیا کہ یہ جناب قابل سماعت ہے. باقی ججز کو ان کو اندازہ یہ تھا کہ سارے ان میں سے ایک تو لکھ دے گا کہ جناب یہ قابل سماعت ہے، لیکن دونوں ججوں نے لکھا یہ ناقابل سماعت ہے. اب جب وہ فیصلہ جناب اپنے ہاتھ سے لکھ کے بیٹھے تھے اور دیے بیٹھے تھے ان کو، تو اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا. اپلوڈ نہیں ہونے دیا انہوں نے پہلے، اور اس کے بعد جناب اپلوڈ ہوا تو پھر اس پر جناب پھٹا کھڑا کر دیا کہ میں تو ایکیوز کرنا چاہ رہا تھا، میں نے تو بینچ چھوڑ دیا تھا. حالانکہ ایسے نہیں تھا، وہ پہلے لکھ کر فیصلہ دے چکے تھے. سیملر سچویشن ہے جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اب اس حوالے سے مبینہ طور پر فیصلہ کرنے سے اعتراض کر رہے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی یہ گزشتہ روز کی جو سماعت ہے، اور جس میں جو پینترے بدلے جا رہے ہیں کہ کبھی جناب نوٹیفیکیشن درست ہے، کبھی جناب غلط ہے، کبھی پارلیمانی جماعت ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی جناب اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ جناب حامد رضا صاحب آزاد امیدوار کیسے ہو گئے، پھر جب فارم آتے ہیں تو چپ ہو جاتے ہیں. مطلب کس طریقے سے یہ سارا معاملہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے، یہ صاحبزادہ حامد رضا کی زبانی سنتے ہیں. یہ تھوڑا سا لمبا کلپ ہے لیکن ٹوٹل پکچر کو واضح کر دے گا. یہ انہوں نے جناب گزشتہ روز ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں شرکت کی اور اس میں یہ گفتگو کی. کیا کہا صاحبزادہ حامد رضا نے، ذرا ملاحظہ فرمائیں. پہلے دن چونکہ میرے نومینیشن پیپرز کی وجہ سے ایک ابہام تھا، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ میں نے شاید انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا ہے، اور یہ کوشچن تھا کہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے کیوں نہیں لڑا. اینڈ دیٹ واز بین آسکڈ بائی آل دا آنریبل ججز جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں ان سے. انہوں نے میرا پوچھا تو بتایا فیصل صدیقی صاحب نے کہ ہی از ان دا نیشنل اسمبلی بجٹ سیشن چل رہا ہے، تو کہا گیا کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو آ جائیں. پھر میں نے مناسب سمجھا، چیف جسٹس صاحب کا فرمان تھا تو میں وہاں پہ آ گیا. 5 دن سے وہاں پر ہوں. ہر 15 منٹ کے بعد روسٹرم پہ جاتا ہوں. پریپ کلاس کے بچے کی طرح فرسٹ لائن کے اندر کھڑا ہو کے نہ صرف کھڑا ہوتا ہوں بلکہ اپنا ہینڈ بھی ریز کرتا ہوں. 3 آنریبل ججز نے اس کو نوٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ممبر نیشنل اسمبلی آنریبل ہی وانٹس ٹو سے سم تھنگ، ہی وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ امپورٹنٹ. لیکن چونکہ میرے پیپر کے اوپر لکھا ہوا آ گیا سنی اتحاد کونسل بریکٹ میں الائڈ ود پاکستان تحریک انصاف،
اور اس کے بعد پھر کیس کی سچویشن ڈفرینٹ ہو گئی, پھر آپ کو بولنے کا موقع نہیں ملا بولنے کا. پھر میں اصل میں وہاں پر وہ ٹیکنیکلٹیز جس میں چونکہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھا میرا بھائی, وہ بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہی واز سوئنگنگ آن دا فلور لائک ہی اسٹینڈنگ آن اے ڈانسنگ فلور, اور وہ بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا وہاں پہ. مثلا انہوں نے پہلا یہ جھوٹ بولا کہ مجھے شٹل کاک میں نے ریکویسٹ کی, جو میں نے کی, لکھا ہوا وہاں پہ, اس کی نوبت کیوں آئی وہ میں نے قاضی صاحب کو بتانا ہے چونکہ میرا لیٹر وہاں پہ لگا ہوا ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی شٹل کاک واز ناٹ اویلیبل, دیٹ واز اے لائی. شٹل کاک مجھے الاٹ کیا گیا تھا, اس کا ڈاکومنٹ ہم نے ساتھ لگایا ہوا. آپ نے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے پیپر فائل کیے اور آپ نے لکھا ساتھ کہ میں پی ٹی آئی سے اتحاد ہے. میرے والد بھی جب 97 2002 2008 میں الیکشن کنٹیسٹ کرتے تھے تو جمعیت علماء پاکستان بریکٹ میں الائڈ ود پاکستان مسلم لیگ نون لکھا کرتے تھے, نشان ان کو شیر کا ملتا تھا. تو آپ نے پہلی درخواست جو دی اس میں آپ نے بلے پہلی درخواست نہیں, میں نے بیان الفی دیا, میرے کاغذات نامزدگی پر لکھا ہوا ہے. تو اس میں آپ نے بلے کا نشان, اس کے اوپر میں نے سنی اتحاد کونسل لکھ کے اور پھر میں نے بلے کا ٹکٹ بھی جمع کروایا, میرا ٹکٹ بھی لگا ہوا. میں وہ وضاحت کر دوں, شٹل کاک مجھے الاٹ کیا گیا, اس کے بعد رات 3 بجے میرا نشان چینج کر کے مجھے ٹاور دیا گیا, میرے ایم پی ایس کے نشان چینج کیے گئے. اچھا, اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ شٹل کاک کسی اور کو دیا گیا. شٹل کاک 29 امیدواران نے میرے حلقے میں الیکشن لڑا نیشنل اسمبلی کا, کسی ایک کے پاس شٹل کاک نہیں ہے. ہی واز لائنگ دیئر اینڈ ہی ایٹ لیسٹ جو میں نے نوٹ کیا دیٹ واز 9 times ہی لائڈ دیئر ان فرنٹ آف دا فل بینچ. دوسرا انہوں نے ایک لیٹر وہاں پہ پیش کر دیا جب میں نے سنی اتحاد کونسل انڈیپینڈنٹ جیتنے کے بعد ریٹرن کینڈیڈیٹ ایس اے سی جوائن کی, تو انہوں نے ایک لیٹر پیش کیا کہ سر لک ایٹ دس, می صاحبزادہ محمد حامد رضا ڈو ہیئر بائی افرمز دیٹ آئی ول اسٹینڈ فرم ود سنی اتحاد کونسل اینڈ ڈو ہیئر بائی جوائن ایس آئی سی. تو ہاؤ اے چیئرمین کین جو, اور چیف صاحب نے کہا ہاں ایک پارٹی کا چیئرمین خود اپنے آپ کو کیسے اس میں شامل کر سکتا ہے. نو سر, میں نے پہلے اپنی ایک ریکویسٹ کی جو کہ الیکشن کمیشن کو جمع کروائی گی ٹو مائی پارٹی کہ میں انڈیپینڈنٹ جیت گیا ہوں, میں واپس سنی اتحاد کونسل میں آنا چاہتا ہوں, میری سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کو تسلیم کیا جائے. دین دا لیٹر واز ایشوڈ فرام دا سیکرٹری جنرل آف مائی پارٹی ٹو دا الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ جی ہم اسے سنی اتحاد کونسل کا ایم این اے کنسیڈر کر رہے ہیں, تو انہیں سنی اتحاد کونسل کا ایم این اے مانا جائے. وہ دونوں لیٹر لگے ہوئے ہیں اندر, وہ اسکپ کر کے تو وہ آخری تھا میرا ایفیڈیوٹ جو میں نے جمع کروانا تھا. میرا ایفیڈیوٹ پڑھ کے تو اس کو ایک چیز بنا دیا گیا. دیٹس واٹ. اچھا, آج پھر سوال کیا گیا کہ جی پارلیمانی پارٹی ہے یا نہیں, اٹارنی جنرل کا نہیں. انہوں نے کہا جی اوکے. ہمارے وکیل نے نوٹیفیکیشن پیش کر دیا کہ جی یہ سر الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن ہے کہ ایس آئی سی از اے پارلیمانی پارٹی. انہوں نے کہا اچھا. اس نے دوسرا لیٹر پیش کر دیا, اس نے کہا سر یہ اسپیکر صاحب نے زرتاج گل کو پارلیمانی پارٹی لیڈر کا نوٹیفیکیشن دیا ہے اور ایس آئی سی کو پارلیمانی پارٹی تسلیم کیا. محترم چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں میں ان کو مانتا نہیں, وہ الیکشن کمیشن کا ایشوڈ لیٹر ہے, میرا تو نہیں ہے سر. الیکشن کمیشن نے وہ آپ کا لیٹر ایشو کر کے بعد میں اس کو چینج کیوں کیا؟ نہیں سر, نہیں چینج کیا. نہیں, ہماری آج بھی حیثیت ایس آئی سی کے پارلیمنٹیرینز کی ہے, تمام انڈیپینڈنٹس کی, اور الیکشن کمیشن کا وہ لیٹر بھی تیسرے چوتھے دن نہیں آیا. انہوں نے 1.5 ماہ اس کو آبزرو کرنے کے بعد ہمیں پارلیمنٹری پارٹی تسلیم کیا اور تمام ایم این ایز کی ہماری ایس آئی سی کی. اسی لیے ہماری پارلیمنٹری لیڈر کا تقرر بھی لیٹ ہوا, آج سے 15 دن پہلے ہوا کہ الیکشن کمیشن اسے, اب الیکشن کمیشن نے کنسیڈر کر لیا ہمیں. سیکنڈ, آنریبل جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے اور 2 ججز نے پوچھا کہ جی بائی الیکشن میں حصہ لیا ایس آئی سی نے؟ انہوں نے کہا جی لیا. کوئی سیٹ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی, ایک ایم این اے کی سیٹ ہے, ایک ایم پی اے کی سیٹ ہے, وہ گھوڑے پہ منتخب ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اب ان کی حیثیت پارلیمانی ہے یا نہیں؟ then Attorney General was against silent. اچھا, پھر ایک اور چیز انہوں نے کہا بائی الیکشن میں آپ کے 2 اراکین, ایک قومی کا اور ایک صوبائی کا, اور ہم نے ایک بائی الیکشن کی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, ایک سیٹ تھی ریحان زیب والی جو شہید ہو گیا تھا جنرل الیکشنز کے اندر, اس کا الیکشن بائی الیکشن کے ساتھ ہوا. اس سیٹ کا سٹریچر بائی الیکشن کا نہیں ہے, جنرل الیکشن کا ہے, کیونکہ وہ جنرل الیکشن میں ایک کینڈیڈیٹ کی شہادت کی وجہ سے پوسٹ پون ہوا تھا. ہماری کینڈیڈیٹ نے وہاں پہ بھی پارٹیسپیٹ کیا اور دوسرے نمبر کے اوپر ہے. اور اچھا, پھر انہوں نے بتایا آج کہ کے پی کے میں جماعت ہے JUIF, ان کا رکن پارلیمنٹ کوئی نہیں ہے. آپ نے 0 کے اگینسٹ انہیں 2 ریزرو سیٹس الاٹ کر دی ہیں. اسی لیے تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ اس نے الیکشن بہت اچھے کرائے ہیں. That's what I'm saying, sir. کامران مرتضیٰ صاحب نے کمال نہیں کیا وہاں پہ. سلمان اکرم راجہ جناب جو سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہو رہے تھے, وہ بھی جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ یہ تضادات اتنے ہیں کہ اب ممکن نہیں ہوگا کہ جس طرح جسٹس قاضی فائز صاحب کہہ رہے تھے ہم نے 2 دنوں میں فیصلہ کرنا ہے, 24-25 جون کو فیصلہ کر دیں گے. اب جولائی ہو گیا, اب اسے 11 جناب جولائی تک ایڈجسٹ کرنا پڑا, یعنی 2 جولائی کو فیصلہ نہیں کر سکے, حالانکہ 15 منٹ کے لیے وکیل نے کہا تھا کہ مجھے ٹائم دے.
لیکن چونکہ حالات اچھے نظر نہیں آ رہے تھے لہٰذا پورے کے پورے ایک ہفتے کا آگے ٹائم دے دیا. مطلب ان ایک ہفتوں میں جناب ججز سے ملاقاتیں کی جائے گی, کوئی قائل کیا جائے گا. لیکن وہی بات کہ ایک تدبیر آپ کرتے ہیں, ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے اور ہوتی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے. اس حوالے سے جناب سلمان اکرم راجہ نے باہر آ کر جو الیکشن کمیشن کی دوغلی پالیسی اور ان کے تضادات کا ذکر کن الفاظ میں کیا, ذرا سنیں. جو یہ تمام بحث ہوتی رہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل سیاسی جماعت ہے یا نہیں ہے, آج میں سمجھتا ہوں جو دستاویزات سامنے رکھی گئی ہیں عدالت کے, حکومت کی طرف سے, الیکشن کمیشن کی طرف سے, اس سے ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی مانا جاتا ہے, سیاسی جماعت مانا جاتا ہے. الیکشن کمیشن نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, قومی اسمبلی نے مانا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ جو یہ مخصوص نشستیں ہیں ان کے لیے آپ سیاسی جماعت نہیں ہیں. تو کھل کر یہ تضاد جو ہے حکومتی اور الیکشن کمیشن کی پوزیشن میں وہ آج سامنے آیا ہے. اس پہ انشاءاللہ مزید بات کریں. لگتا ہے ایسا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا. انہیں قانون, احترام, آئین وغیرہ, سپریم کورٹ اور مطلب اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ہر اس بات میں کود پڑتے ہیں جہاں ان کا منصب ان کا اجازت نہیں دیتا. مثال کے طور پر جب نوٹیفیکیشن پیش کیے گئے کہ دیکھیں جناب یہ الیکشن کمیشن نے پارلیمانی پارٹی, سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پھر اس کے بعد اسپیکر نے بھی آگے اسی نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر زرتاج گل کو باقاعدہ ممبر پارلیمنٹ جناب نامزد کر دیا. اچھا, تو اس پر جناب چیف جسٹس نے, ان کی کیا اہمیت ہے جناب, یہ کہاں سے نوٹیفیکیشن آ گیا؟ ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ اگر رجسٹرار لکھ دے تو وہ سپریم کورٹ کا حکم تھوڑی ہوگا. اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, لیکن پہلے آپ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی بات سنیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو جھٹلا رہے ہیں, لیکن اس پر جسٹس منیب اختر نے اس پر جناب بڑی سختی سے اس پر کہا. کیا معاملہ ہوا, ذرا سنیں. ECB is taking. What's the position of your position on these notifications? I mean, they're valid. What is इनको would you even categorize them as notifications because a letter written to a deputy registrar or some section officer, I don't know whatever is written it, it's not even tabled as a notification or something or pursuant to issued under some act. So that person may have got it all wrong. I don't know. But it's communication by the election. No, but there's an official communication with all due respect. Let me explain. By the election commission saying, you see, the election commission turns around yesterday and says, well, you know, on the BAP thing, we did something wrong, we don't know. And conveniently here they do a flip-flop and a somersault. کتنی دفعہ ہم ان کے آفیشیل ریکارڈ کو دیکھیں فار الیکشن کمیشن ٹو سے نہیں جی یہ تو ہم نے بس ایسی ہوا میں اڑا دیا. یہ کوئی بات ہے؟ ایک طرف نہیں نا مسٹر اٹارنی جنرل, ایک طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ہم آئینی ادارہ ہے, جو ہم چاہیں کریں, جو ہم کریں سب صحیح ہے, سب درست ہے. دوسری طرف سے ان کا ریکارڈ ہے, اس پہ جو چیز وہ کر نہیں سکتے. تو آپ بتائیے نا, یہ کوئی کسی اخبار اشتہار تو نہیں کر رہے نا, آفیشیل کمیونیکیشن ہے ٹو دا نیشنل اسمبلی فار گاڈ سیک. اس کو اس طرح. ہاں جی, چیف جسٹس صاحب کیوں کہہ رہے تھے جناب کہ کوئی سیکٹری لکھ دے تو الیکشن کمیشن کا وہ موقف نہیں ہوتا, یا پھر انہوں نے مثال دی کہ رجسٹرار لکھ دے تو وہ چیف جسٹس کا یا سپریم کورٹ کا موقف نہیں ہوتا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب تک یہی ہوتا رہا ہے کہ ہمیشہ جج خود بات نہیں کرتے, وہ اپنے رجسٹرار کے تھرو ہی بات کرتے ہیں. کوئی بھی حکم نامہ کچھ بھی ہو, رجسٹرار کی بات سپریم کورٹ کی بات ہوتی ہے, چیف جسٹس آف پاکستان کی بات ہوتی ہے. لیکن اب یہ اچانک یہاں پر بھی یو ٹرن کیوں لے رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب؟ اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ جناب یہ ہے کہ اوریا مقبول جان صاحب نے ایک ریفرنس جمع کرایا ہوا ہے جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف, اور اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے رجسٹرار کے تھرو برٹش پارلیمنٹ کو باقاعدہ خط لکھا, برٹش چیف جسٹس کو خط لکھا اور دیگر لوگوں کو, کیونکہ ان کے سفیر نے کہا تھا کہ پاکستان میں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے اور خاص طور پر جو بلے کا فیصلہ تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا. اب چیف جسٹس کا رجسٹرار کے ذریعے اس طریقے سے خط لکھنا یہ مس کنڈکٹ میں آتا, اور اس پر چیف صاحب گھر جا سکتے ہیں. ان کو جوڈیشل کمیشن میں اجلاس کے بعد 1 گھنٹے کے اندر گھر بھیجا جا سکتا ہے, گھر چلے جائیں. اب چونکہ انہیں اندازہ ہے کہ ایک بہت بڑا معاملہ آ سکتا ہے, لہٰذا ابھی سے وہ گراؤنڈ پکی کر رہے ہیں کہ رجسٹرار کا لکھا ہوا چیف جسٹس کا لکھا تو نہیں ہوتا. اصل میں یہ وہاں سے بول رہے ہیں, میں نہیں بول دی, میرے وچ یار بول, مطلب یہاں ان کا وہ موقف بول رہا ہے, کچھ اور نہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جناب بڑی بات کی گزشتہ روز. آخری اس موضوع کے حوالے سے آخری کلپ دکھاتا ہوں, یہ آپ کے پاس ریکارڈ رہے گا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے کہا گیا کہ آپ اوور آل ساری صورتحال نہ دیکھیں,
آپ صرف یہ اس بات کو دیکھیں کہ جناب یہ پارلیمانی پارٹی ہے یا نہیں ہے، اس میں ٹیکنیکل فالٹ نکال لیں آپ سنی اتحاد کونسل میں اور اسے پارلیمانی پارٹی تسلیم نہ کریں، اور پھر جناب آپ ان کو سیٹوں سے محروم کر دیں. یہ مطلب یہ. اس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ ہمیں چھوٹی پکچر دکھا کر فیصلہ لینا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ہمیں پوری پکچر دیکھنا پڑے گی، ہمارے سامنے کمرے میں آتی ہو ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. کیا کہا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، ذرا سن. جب یہ بات ہوتی ہے کہ وہ while we looking at the case from one end, یہ سارا الیکشن ہے نا جی، پورا الیکشن، پورے الیکشن میں ہم ایک پورشن کو پکڑ لیا ہم نے کہ ایس آئی سی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ نہیں، اور ان کے پاس ریزرو سیٹس آتی ہیں. اب ہم جب کمپلیٹ جسٹس کی لینس کو کھولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھہرو نا، ہم آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے اس پہ کہ ایس آئی سی پہ ہم کہاں سے پہنچے ہیں. ایس آئی سی میں اس لیے پہنچے ہیں کہ ہیڈ دی الیکشن کمیشن ڈکلیئرڈ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ود وٹ ایور 2, 3, 4 candidate, independents would have had a choice that they were the PTI also. We all understand that all those independents have won the election because they held out to the public they were PTI people. All those votes were casted for these 84 people because they were PTI. It's obvious. اب having said that, now we say okay, وہ سارا چیز جو ہے ہم نے نہیں دیکھنا ایک دم، اور ہم یہ دیکھنے لگ جائیں تھوڑا سا پورشن، تو پھر کمپلیٹ جسٹس کو اور ہم نے کیا کرنا ہے اس کلوز کو کہ اگر ہم پوری پکچر ہی نہ دیکھ سکیں، وہ آپ کو دکھائے نہ دکھائے. بٹ میں سن لینا، کہنا نہیں چاہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ جسٹس کو کیا کہاں لے کے جانا ہے اگر ہم یہ چیزوں پہ آنکھیں بند کرنے لگ جائیں ادھر ادھر، اور گھوڑے کی طرح اس طرح وہ لگا کے چلنے لگ جائیں. کمپلیٹ جسٹس از ٹو broaden the vision, see the whole transaction. یہاں تو ایسے ہوتا رہا ہے. سرگودا میں عمر ایوب اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے سامنے گئے، اسے پولیس نے داخل ہی نہیں ہونے دیا کہ جناب اندر سیکورٹی کے پرابلم ہے. وہ 4 گھنٹے تک بیٹھے رہے اور جج صاحب نے لکھ دیا کہ چونکہ وہ حاضر نہیں ہوئے لہٰذا ان کی ضمانت منسوخ کی جاتی ہے. تو چیف جسٹس صاحب کبھی ایسا ہو کہ باہر بندہ پولیس کھڑی ہو اور اسے داخل ہی نہ ہونے دے رہا ہو، اور چیف جسٹس صاحب کو پتا ہو، دیکھ رہے ہوں، لیکن وہ کہیں کہ چونکہ وہ روسٹرم پر نہیں آئے لہٰذا وہ حاضر نہیں ہے، میں غیر حاضری کی بنیاد پر جناب ان کی ضمانت خارج کرتا ہوں. مطلب کس قسم کا انصاف دے رہے ہیں قاضی صاحب؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پاکستان بھی آپ کو دیکھ رہا ہے. اب وہ پہلے والے معاملات نہیں رہے، اب آپ نے خود جناب لوگوں کو یہ سارا کچھ دکھانا شروع کر دیا ہے. حسرات ملک صاحب سینئر رپورٹر ہیں جناب، سپریم کورٹ کے کو کور کرتے ہیں اور بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں. یہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے مداحوں میں رہتے ہیں اور جو بہت عرصے سے کر رہا تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے موڈ کا، اسٹائل کا، سب کچھ کا. یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب اسے چند منٹوں میں یہ فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن یہ فیصلہ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنی اکثریت کھو چکے ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ اب اگر اس وقت انہوں نے فیصلہ دیا تو وہ حکومت کے خلاف آئے گا اور حق اور قانون کے مطابق ہوگا، لہٰذا یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جناب اسے انجر کر لیا پورے 1 ہفتے کے لیے. حسرات ملک صاحب کہتے ہیں کہ جناب مخصوص نشستوں کا کیس پچھلے ہفتے مکمل ہو جانا چاہیے تھا. اگر اکثریت جج قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوتے، اکثریت جج، تو آج قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ کر دینا تھا. سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے صرف 15 منٹ مانگے لیکن 1 ہفتے کے لیے کیس ملتوی کر دیا گیا. بہرحال دیکھتے ہیں، بندہ سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. کیا ججوں کے دل اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ایک بہت ہی اہم موڑ پر کھڑی ہے. اگر آج غلط فیصلے ہوئے تو اس کی جو سزا ہے ملک بھگتے گا، ہماری قوم بھگتے گی. سامعین، تھوڑا سا آخر میں ذکر کروں گا جناب زلفی بخاری صاحب کا. زلفی بخاری صاحب نے باہر رہتے ہوئے بڑا کارنامہ سر انجام دیا. یو این کے حوالے سے ان کا زبردست رول کہ یو این نے کہا کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی، ان لافل ہے، غیر قانونی ہے. اسی طریقے سے جو امریکی کانگریس نے قرارداد پیش کی وہ تو اپنی مثال آپ ہے. آج تک دنیا کی مثال ایسے نہیں ملتی کہ اس طریقے سے کانگریس نے 85% جناب اکثریت کے ساتھ جا کر اس حوالے سے کوئی بات کی ہو. تو اب جناب ایک نیا موڑ آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. اب انہوں نے جناب گزشتہ روز وہاں ایک تقریب سے خطاب کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ اب ہم وہ جو یو این کا فیصلہ ہے وہ لے کر پوری دنیا میں جائیں گے. وہاں انہوں نے گفتگو کی، قاسم سوری زلفی بخاری کے ساتھ تھے، اظہر مشوانی بھی ان کے ساتھ تھے. کیا گفتگو کی جناب زلفی بخاری صاحب نے، ذرا ملاحظہ فرمائیں. ابھی سوئچ کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہم نے کوئی
ابھی وزیر اعظم صاحب نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں بولا کہ ہم نے اپنا بجٹ IMF کے مطابق لکھا, مطلب IMF یا امریکہ کے مطابق لکھا. تو ہم تو کوئی مداخلت نہیں چاہتے, ہم تو یہ کلیم کر رہے تھے مداخلت ہوئی ہے تو ہماری حکومت گری ہے, لیکن IMF پہ جب بھی اپنا بجٹ لکھا ہم نے پاکستان کے عوام کے مطابق لکھا, ہم نے کسی اور کی ڈکٹیشن پہ نہیں لکھا. تو لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لاز کو, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو آپ رسپیکٹ کریں. پاکستان کی عزت دنیا بھر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ رکھیں. اس وقت جس طریقے سے پاکستان چلایا جا رہا ہے, جس ایک قسم کا مارشل لا کے نیچے پاکستان چلایا جا رہا ہے, اس میں پاکستان کی بہتری آپ سمجھ نہیں رہے. پاکستان 5 سے 10 15 سال پیچھے جا رہے ہیں. آپ جتنی ٹک ٹاک ویڈیوز بنا لیں, جتنی یہ فلمز بنا لیں اور پروموشن کرنے کی کوشش کریں, پاکستان دنیا بھر میں پاکستان کی عزت, پاکستان میں رسپیکٹ, پاکستان میں اسٹیبلٹی آپ کو بالکل نظر نہیں آ رہی. اور یہ آپ کے اکنامک فگرز بھی دکھا رہے ہیں, یہ آپ کا ریسنٹ بجٹ بھی دکھا رہے ہیں, اور یہ خاص طور پر آپ کو اوورسیز پاکستانی آپ کو ہر جگہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ہو رہا ہے. جس طریقے سے لیگل ابڈکشنز ہو رہی ہیں, نظر مشوانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے, ان کے دونوں بھائی ابھی تک ابڈکٹ ہوئے ہوئے, یہ یہاں باہر نکلے ہوئے ہیں. یہ ہم کیا ملک چلا رہے ہیں کسی قسم کا کہ اللیگلی طریقے سے. اس پہ بھی ہم کارروائی بائی دا وے ہم شروع کر رہے ہیں. میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے بھائیوں کو اور باقیوں کو, شہباز گل کے صاحب کے بھائی کو, باقی جو ہمارے ابڈکٹ ہوئے ہوئے ہیں لوگ, ان کو اگر رہا نہ کیا جائے تو ہم ہر ایک کو بتائیں گے. اور میں یہ واضح طور پہ ہم سب کی پوری ٹیم کی طرف سے میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ ابھی یہ رپورٹ نکل گئی ہے, میں صرف انتظار کر رہا تھا, اب یہ نکل گئی, اب ہم ہر ایک حکومت کے پاس جائیں گے, ہر ایک آرگنائزیشن کے پاس یہ رپورٹ لے کے جائیں گے, کیونکہ یہ جیسے میں نے بولا یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ یونائٹڈ نیشنز کہہ رہے ہیں. بہرحال جی ایک ہفتے کے لیے یہ معاملہ آگے چلا گیا جو چیف جسٹس اسپیشل سیٹ کے حوالے سے تھا. دیکھتے ہیں اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. سامعین, یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.